عبادت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی عبادت کیوں نہیں کی جا سکتی ہے، اور جو لوگ خدا کا شریک قرار دیتے ہیں ان کی مذمت کیوں کی گئی ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ اے کافرو، یقیناً وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اور خدا سمجھ کر پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح خدا کے بندے ہیں۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ان میں مافوق بشریت طاقتیں ہیں تو انہیں پکارو، پھر تو انہیں چاہیے کہ تمہاری دعا و پکار کا جواب دیں۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے ایک خاص نقطے کی جانب۔ نکات۔ عبادن سے مراد ممکن ہے وہ انسان ہوں جنہیں یہ لوگ خدا تصور کرتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا فرشتے مراد ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بت ہوں جنہیں بت پرست الہ سمجھتے تھے۔ اگر یہ لفظ مخلوقات کے معنی میں لیا جائے تو اس میں ہر وہ چیز شامل ہوتی ہے جن کی خدا کی جگہ پوجا کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے اس آیت کے خاص نقطے کو جان لیا ہے۔ اب جانتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پرستش اور پوجا کے لیے دلیل اور کسی خاص امتیاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ معبود کو عبادت کرنے والے سے افضل اور برتر ہونا چاہیے۔ مخلوق یا اپنے جیسے انسانوں کی بندگی کے لیے نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی برتری حاصل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، انسان نے معرفت نہ ہونے کی بنا پر دوسرے انسان کی بندگی اختیار کی۔ اس نے انسانیت جیسے عظیم گوہر کی بے قدری کرتے ہوئے اسے قباد اور جمشید جیسے بادشاہوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ ایسے انسان تو خصلت کے لحاظ سے کتوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ میں نے کبھی کسی کتے کو دوسرے کتے کے آگے سر جھکائے ہوئے نہیں دیکھا۔ نمبر 2، وہ معبود عبادت کے لائق ہے جو مخلوق کی اور اپنے بندوں کی حاجت پوری کرے، اسے ہدایت دے اور اس کی رہنمائی کرے، بندے اور اس کے بیچ دو طرفہ رابطے ہوں۔ نمبر 3، معبودوں کا آپ کی ضرورت اور حاجت پوری نہ کرنا ان معبودوں کے عاجز، بے وقت اور جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 194 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 195 کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ آیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ اور کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ تم اپنے تمام شریکوں کو پکارو، پھر میرے خلاف سب تدبیریں کرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا نکات ذکر کیے ہیں۔
نکات، یبتشونا کا لفظ بتشا سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو پوری طاقت اور زور سے پکڑنا۔ اس آیت میں ان مشرکین کی مذمت کی گئی ہے جو خدا کے لیے ایسے شریک قرار دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ عاجز اور لاچار ہیں، کیونکہ یہ مشرکین تو اپنے پاؤں سے چل بھی سکتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑ بھی سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، جبکہ وہ بے روح مجسمے ایسی تمام صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ اگر ان سے درخواست کی جائے کہ فلاں کام کر دیں تو وہ ایسا کرنے سے عاجز ہیں، تو پھر ان کی یہ بت پرستی، یہ پوجا کیا ہے؟ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس آیت کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، خدائی رہبر میں اس قدر جرأت اور طاقت ہونی چاہیے کہ پورے اطمینان کے ساتھ دشمن کو للکار سکے اور مباہلے کی دعوت دے سکے۔ اس میں ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ باطل اور طاغوتی طاقتوں کو چیلنج کر سکے کہ تمہارے جو بھی خطرناک گھناؤنے پلان ہیں ان پر عمل کر کے دکھاؤ۔ یوں ان لوگوں کی عاجزی اور اندرونی کھوکھلا پن ثابت ہو جائے گا۔ نمبر 2، جن کے ہاتھ پاؤں ہیں وہ تو مشرکین کی مدد نہیں کر سکتے، تو یہ بے ہاتھ پیر کی چیزوں کی کیا مجال ہے کہ وہ ان مشرکین کی کوئی مدد کر سکیں؟ یہ چیزیں تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، مشرکین پیغمبر کی اطاعت کرنے پر راضی نہیں، لیکن دوسری طرف ایسے بتوں کی عبادت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، تبلیغ اور تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوال بھی ہو، تنقید بھی کی جائے، دباؤ بڑھایا جائے، کہیں للکارا جائے اور ساتھ ہی چیلنج بھی کیا جائے، اس آیت اور اس سے پچھلی آیت کے مطابق۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ معبود کو عبد سے ہر چیز میں برتر اور بہتر ہونا چاہیے، اسی لیے انسان کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، انسان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ انسان دونوں ایک جیسے ہیں، لہٰذا ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، اور انسان بتوں کی عبادت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان سے پستر ہوتے ہیں۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔